بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ ہمارے آج کے مہمان گرامی ہیں ناظرین، اردو، سرائکی اور پنجابی کے باکمال شاعر، مضمون نگار، کالم نگار، ڈرامہ نگار، گیت نگار، ہائیکو نگار، نقاد، مترجم، مؤلف، ایڈیٹر ماہنامہ کتاب اور افسر تعلقات عامہ، نیشنل بک فاؤنڈیشن، جناب اصغر عابد۔ ہمارے مہمان مکرم ناظرین، اسسٹنٹ کنٹرولر شعبہ تعلقات عامہ، اسکرپٹ ایڈیٹر، میڈیا ایڈوائزر، جوائنٹ ایڈیٹر نخلستان، اسسٹنٹ ایڈیٹر پی ٹی وی ماہنامہ، ایڈیٹر ماہنامہ سورج، ایڈیٹر ماہنامہ روداد، ایڈیٹر نیوز لیٹر الخیر یونیورسٹی، ڈپٹی سیکریٹری حلقہ ارباب غالب لاہور اور راولپنڈی، جوائنٹ سیکریٹری اور سیکریٹری حلقہ ادب چائنیز لنچ ہوم لاہور، جوائنٹ سیکریٹری حلقہ تصنیف ادب اور سیکریٹری و جوائنٹ سیکریٹری حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد بھی رہ چکے ہیں۔ ہمارے ممدوح نے ایم اے اردو، ایم اے پنجابی، ایم اے معاشیات اور ایل ایل بی کی ڈگریاں بامتیاز حاصل کیں۔ ان کو ملنے والے اعزازات کی فہرست کچھ یوں ہے: یوم تکبیر کشمیر میڈل حکومت پاکستان، کشمیر ایوارڈ حکومت آزاد جموں کشمیر، مادر ملت ایوارڈ من جانب پاکستان ٹیلنٹ کونسل ہزارہ، حلقہ ارباب ذوق اسلام آباد کی جانب سے ملنے والا بیسٹ سیکریٹری ایوارڈ، حامد کرتارپوری ٹرسٹ ایوارڈ، علامہ اقبال گولڈ میڈل ایوارڈ، سچل ایوارڈ ادارہ سچل سانج ملتان، سلور میڈل تعلیمی بورڈ ملتان۔ جناب اصغر عابد کی مطبوعات ہیں: پانی کو پتوار کیا، اردو غزلیں، علم تا علم کشمیر، کشمیر پر اردو شاعری کی کتاب، برف دا سیک، کشمیر پر سرائکی شاعری کی اولین کتاب، مسدس قائد، اردو میں مسدس کی ہیئت میں پہلا شعری مجموعہ، قائد قدم، سرائکی میں قائد اعظم پر پہلی مکمل شاعری کی کتاب، پندھ، ہائیکو کی تاریخ میں سرائکی ہائیکو کا دوسرا مجموعہ، پارو، نامور فکشن نگار محمد حمید شاہد کے منتخب افسانوں کا سرائکی ترجمہ۔ ہمارے مہمان گرامی کی آنے والی کتب ہیں: وقت پتھرا کے سو رہا ہے، اردو غزلیں، واحد متکلم، اردو ہائیکو، اختلاف رائے، اردو تنقید کی کتاب، دستانے، اردو تجزیاتی مضامین، قائد کرنیں،
قائد اعظم پر منفرد انداز کی واقعاتی نظمیں، دوستانہ احباب پر لکھے گئے اردو مضامین، ڈاکٹر اسلم انصاری کے لیکچرز، تالیف، اتھرو اکھ تو وڈے پنجابی گیت، تنداں پنجابی نظمیں، جوئے وچ تقدیراں پنجابی غزلیں، مٹی دے کاں پنجابی شاعری، کونج ککارے پنجابی نظمیں، کشمیر دی وار مسئلہ کشمیر پر پنجابی میں پہلی وار، کنی سرائکی غزلیں، سرائکی ہائیکو کا مختلف تجربہ، اٹھ بدلاں دا پنڈ پنجابی ہائیکو، پگ پی ٹی وی ہوم سے ٹیلی کاسٹ ہونے والا پنجابی ڈرامہ سیریل، ڈوجھی چھیکڑی چٹھی افسانہ نگار حمید قیصر کے اردو افسانوں کا سرائکی ترجمہ۔ آئیے ناظرین، اپنے کثیر التصانیف اور ٹرائی لنگول مہمان ادیب سے آغاز کلام کریں اور دیگر احوال کے ساتھ ان سے پوچھیں کہ اتنا کثیر الجہاد کام وہ کیسے کر پائے۔ السلام علیکم جناب اصغر عابد صاحب۔ وعلیکم السلام ضیاء الدین نعیم صاحب۔ میں ذاتی طور پہ خوشی محسوس کر رہا ہوں، فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ایک ایسے چینل پہ آج مجھے بات کرنے کا اور گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے جس کا نام وافی ہے۔ اور جب میں نے یہ نام سنا تو اس سے مجھے وہ بہت کئی باتیں یاد آئیں، لیکن اس میں ایک کہنے کی بات یہ ہے کہ لفظ ایسا لینا چاہیے کہ جو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے، گہرائی میں جانے پہ مجبور کرے اور آپ کو ایجوکیٹ کرے۔ تو یہ آپ کے اس چینل کے وافی نام سے واقعی یہ ہوا کہ بندہ لغت کے ذریعے یا اہل علم سے معلوم کرے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں جناب، آپ نے ہمارے نام کا یہ پہلو اجاگر کیا اور عنایت ہے آپ کی۔ آپ یہاں تشریف لائے تو ہمارے وافی نیٹ ورک کی خوش بختی میں اس کو خیال کرتا ہوں کہ آپ جیسی لکھی پڑھی شخصیت اور ڈیووٹیڈ شخصیت لٹریچر کے ساتھ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا اصغر عابد صاحب، سیاستدانوں کی دنیا میں ایک عام بات مشہور ہے کہ اگر آپ سیاست میں آئیں اور چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں تو آپ کا ملتان مضبوط ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے کہ ملتان مضبوط ہونا چاہیے، اس سے اور کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ملتان کی جو امپورٹنس ہے وہ بہرحال کھل کے ایگزیکٹلی اور بڑا اچھا سوال مجھے لگا ایسا کہ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا تفصیل میں کسی اس میں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ ایک ایڈیم جو مشہور ہوا، صدیوں سے ٹریول کرتا آیا، تو اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ویلیوز آ جاتی ہیں، اس کے اندر ہسٹری آ جاتی ہے، اس کے اندر ملتان کی، اور ملتان قدیم ترین شہروں میں سے ہے۔ ملتان نے کتنے چولے بدلے، کتنے رنگ بدلے، کتنے روپ بدلے۔ جب اب یہ ہمارے دوست حفیظ خان کی کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کی، ملتان نصف جہان، ملتان پہ بہت ساری کتابیں، لیکن حفیظ خان نے کتنی خوبصورتی سے، کتنی گہرائی سے ملتان کی تحقیق پیش کی ہے نا، کمال کی ہے، پڑھنے کی ہے۔ تو ملتان آپ کا شہر ہے، میرا آبائی شہر، بالکل آبائی شہر آپ کا ہے۔ تو وہاں ملت ہائی اسکول ایک انسٹیٹیوشن ہے تعلیمی، تو جس کا آپ نے نہایت احترام سے نام لیا، اور وہاں کی جو تفصیلات آپ نے بتائیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ اس نے جنم وہیں لیا، اسی ماحول میں لیا، اور وہیں گویا وہ شاعری اور آپ کا شاعر ہونا دریافت بھی کیا گیا۔ تو وہاں کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں سید اقبال شاہ صاحب، تو ان کا آپ ذکر فرماتے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے
کہ وہ اسکول کیسا تھا اور اس میں تربیت کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جاتے تھے؟ ضیاء الدین نعیم صاحب، آپ نے وہ نقطہ آغاز لیا ہے جہاں سے ہم نے سیکھا۔ مجھے پرائمری اسکول کے خد و خال یاد ہیں، لیکن مجھے بھرپور طریقے سے ملت ہائی اسکول ملتان کے 6ٹھی کلاس سے 10ویں تک، بلکہ میں نے ایسے لگا جیسے یہ 5 برسوں کی بجائے میں نے وہاں 10 برس گزارے ہوں۔ اس کی ایک اور صورت بنتی ہے جو تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کہ میں 7ویں کلاس میں جب گیا تھا، 8ویں 9ویں میں تھا، جب میں 6ٹھی کلاس سے عروج پہ آگے بڑھنا شروع ہوا ایجوکیشن میں، تو مجھے 7ویں والا، 8ویں والا، 9ویں والا اور 10ویں والا جانتا تھا، اور جب میں 10ویں تک گیا تو مجھے 6ٹھی سے 9ویں کلاس تک والے جانتے تھے۔ تو جو میرا ڈبل ٹرپل پیریڈ بن گیا ایک، یعنی تعارف کا میرا۔ اور مجھے فخر ہے کہ ملت ہائی اسکول ملتان کی احاطے میں سے میں نے تہذیب سیکھی، تعلیم تو حاصل کی کہ وہ ہماری پہلی درسگاہ تھی اور بہت بنیادی اور مضبوط درسگاہ تھی۔ اس درسگاہ کی بڑی باتیں ہیں، وہاں کے اساتذہ کرام۔ آپ نے سید اقبال شاہ صاحب، ان کا کوئی 1.5 سال ہوا انتقال انہوں نے فرمایا ہے ملتان میں۔ ہمارے وہ استاد محترم تھے، ہیڈ ماسٹر وہ تھے کہ جن کے نام سے، جن کے دیکھنے سے ہم کانپ جاتے تھے، لیکن روب اتنا تھا، یعنی نظم و ضبط تھا اکثر ان کی شخصیت میں بھی، اور ان کے اس عمل سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ بہت دفعہ انہوں نے اتنی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ مثلا آپ نے ایک اپنی بات میں ذکر کیا کہ شعر و سخن کا میری آغاز بالکل بلا شبہ، میں نے 6ٹھی کلاس میں ہمارا ایک سکول ملت نامہ نکلتا تھا، انہوں نے مجھے اس کا اسسٹنٹ ایڈیٹر، جوائنٹ ایڈیٹر بنا دیا تھا، میرے ایک اچھی اس میں۔ تو مجھے یاد ہے ایک ہمارے سید، مجھے نام نہیں یاد آ رہا اب، کہ ان سے وہ بیٹھ کے 8 کے ہند، الٹا 8 کا ہندسہ لگا کے نا، تو وہ مصروں کی تختی کرتے تھے۔ تو میں جب 6ٹھی کلاس میں تھا، وہ 7ویں میں تھے، اس وقت میں ان کے پاس بیٹھ کے نا یہ پوچھا کرتا تھا کہ تختی کیا ہوتی ہے اور کس طرح کرتے ہیں۔ تو اب بھی میں کسی کو اگر بتانا چاہوں نا تو میں اسی طرح کروں گا، کیونکہ وہ پہلا ایک عمل جو میں نے دیکھا اور سیکھا وہی میرے ساتھ ٹریول کرتا رہا ہے۔ اچھا، تو وہ تختی وغیرہ کے حوالے سے وہ طریقہ کار زیادہ سہل تھا سمجھانے کے لیے؟ بس وہ خود ایک اسٹوڈنٹ تھا، جی ہاں جی، مطلب مجھ سے 1 سال پہلے آگے تھے، لیکن وہ اسکول کا ذہین ترین اسٹوڈنٹ تھا۔ اچھا، ذہین ترین اسٹوڈنٹس میں تو آپ بھی شمار ہوتے تھے، میں نے جو پڑھا ہے۔ مثلا یہ کہ آپ نے مڈل تک گھر سے تعلیمی اخراجات لیے، اس کے بعد اللہ کے فضل سے اور ماشاءاللہ آپ کی ذہانت ایسی تھی، آپ نے محنت اتنی کی کہ مسلسل آپ کو تھرو آؤٹ اسکالرشپس ملتے رہے، جی الحمدللہ، اور تعلیمی جو آپ نے اخراجات ہیں وہ، اور اس کے علاوہ بھی بعض اخراجات جو آدمی کے ہوتے ہیں مثلا کپڑوں کے یا دیگر، وہ بھی آپ نے انہی اسکالرشپ سے، ایجوکیشن سے، اور اسی فیلڈ میں چونکہ آپ ایکسل کرتے تھے تو لہٰذا وہ سب کچھ آپ کو وہیں سے میسر آیا۔ تو یہ آپ کے ذہین ترین طالب علم ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ الحمدللہ یہ ہمارے اسکول کا ماحول، اوورآل ہمارے اساتذہ کرام کی جو تربیت دیتے تھے، جس انداز میں وہ ہمیں کلاس روم میں پڑھاتے تھے، اور پھر سب سے بڑی بات اس اسکول میں یہ تھی کہ وہ روزانہ کا ٹیسٹ لیتے تھے۔ اچھا، ٹیسٹ کا طریقہ، روزانہ ٹیسٹ لیتے تھے، اس لیے کہ میں نے آج کل بہت سارے نوجوانوں کو، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو وہ کہتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے، لیکن جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ ایکسپوجر نہیں ہوتا ان کے پاس، وہ لکھ نہیں پاتے۔ تو میرا نوجوانوں سے، نئے لوگوں سے، چھوٹے اسٹوڈنٹ سے، بڑے اسٹوڈنٹ سے، کالج یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹ سے یہ ہے کہ آپ جس کلاس میں بھی پڑھ رہے ہوں، جو بھی آپ تیاری کر رہے ہوں، گھر میں بیٹھ کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرز پر اپنا ایک کوشچن خود لکھیں، کتاب کو پہلے دیکھ لیں اور پھر اس کو صفحہ کرتاس پر منتقل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے اندر اتنا دم خم ہے کہ وہ لکھ سکتے ہیں آپ یا نہیں۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ تربیت میں آنا چاہیے جو آج مفقود ہو چکا ہے۔ ہم نے ملت ہائی اسکول ملتان سے یہ بہت بڑی چیز حاصل کی تھی۔ بہت خوب، بہت خوب،
ملتان بورڈ میں آپ نے میٹرک میں سلور میڈل حاصل کیا تھا. میری 3rd پوزیشن پورے ریجن میں تھی. جی اچھا. اس وقت یہ ڈویژن تینوں اچھا کٹے تھے. اور ایک اور حیرت انگیز بات ہے کہ آپ نے اردو کے پیپر میں 75 میں سے 74 نمبر حاصل کیے تھے. جی سر یہ بھی یہ ایک بہت غیر معمولی بات ہے کہ اردو کے پیپر میں بالکل اتنے نمبر ہرگز نہیں مل سکتے. بالکل. اور یہ آپ کے لیے جب یہ رزلٹ کارڈ ہمارے سامنے آیا جی تو مجھے یقین نہیں آتا تھا جی بالکل کہ 75 میں سے 74 بھی آ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ میں اگر اپنے اسکول کی کلاسوں میں اور سالانہ امتحانوں میں جب دیکھتا تھا تو میرے 97% مارکس آتے تھے. اچھا واہ. میرے 98% مارکس آتے تھے. کیا بات. 93 92 سے نیچے کبھی نہیں آئے. میٹرک میں اوورآل آئی تھنک مجھے جہاں تک یاد آتا ہے شاید 87 کے 88% آئے تھے, جس میں میں 1st پوزیشن کی بجائے 3rd پوزیشن پہ آ گیا تھا. 3 نمبروں کا فرق تھا. تو یہ پڑھائی آپ خود کیا کرتے تھے اس وقت؟ ٹیوشن کا تو کوئی ایسا قطعاً نہیں. میں بلکہ رواج ہی نہیں تھا کوئی. سر رواج کی بات چھوڑیں, ٹیوشن پڑھنا, ٹیوشن کا لفظ لینا ایک بے عزتی سمجھی جاتی تھی. بہت بے عزتی سمجھی جاتی تھی. پچھلے دنوں اگر مجھے اجازت دیں, پچھلے دنوں میں نے ڈاکٹر معیز ہیں, بہت بڑے ایجوکیشنسٹ ہیں کراچی کے, ان کا میں نے سنا, انہوں نے اسی بات پہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ خرچے بچائیں اور اسکولوں کو کالجوں کو بند کر دیں, صرف ٹیوشن سینٹر ہی کھول دیں. ایک طنزیہ انداز میں انہوں نے کہا. آج ہم یہ ایجوکیشن میں تو پرائمری لیول کی ایجوکیشن پہ میں بہت میرا دل ٹوٹتا ہے, مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اچھا آپ لگے ہاتھوں یہ بتا دیجئے کہ جو تعلیمی نظام ہے ہمارا, تو اس میں اصلاح کیسے ممکن ہے اور کیا اسٹیپس ہم لوگ لیں کہ یہ جو بہتری ہے اس میں جو اب مفقود ہے تو وہ آ سکے؟ کچھ بہت ساری جگہیں, ہر جگہ پہ اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن کا جو درسگاہ ہے اس سے لے کر پرائمری تک. میں بات کروں گا پرائمری کی. پرائمری پہلی اینٹ ہوتی ہے. یہ مکان جس کا بھی بنتا ہے وہ اپنا لیول دیکھتا ہے, اور مستری میسن سارے وہ دیکھتے ہیں. وہ اگر ٹیڑھی ہو تو پوری بلڈنگ پہ فرق پڑتا ہے. دنیا کے بہت غریب ملکوں میں بھی یہ ایک سوچ موجود ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر, اپنی تعلیم کی بنیادیات پر بہت زور دیتے ہیں اور اس پہ پورا یعنی انویسٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ ہونی چاہیے. سر میں نے اپنی آنکھوں سے پرائمری سکول کا ٹیچر دیکھا ہے, جیسے ایسے لگتا تھا کہ وہ یتیم اور یتامہ کا بچہ ہے. یہ ہے ہمارا حال. اور ہم تو اس ایجوکیشن کا جو ادارہ ہے اس کی دیواروں سے لے کر, اس کی زمین سے لے کر وہاں کام کرنے والوں تک سے اس قدر بے حس ہیں. اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایک انقلابی سطح پر آنا چاہیے. حکومت وقت کو بھی, اداروں کو بھی, پرائیویٹ لوگوں کو بھی, جو مخیر لوگ ہوں ان کو مل کر ایک جذبے کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ اطلبوا العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. تو تعلیم کو جب تک ہم بنیاد مضبوط فراہم نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا قدرتی طور پر موضوعیت تھی آپ کے مزاج میں, تو آپ نے گفتگو میں یہ بھی بتایا تھا کہ جب آپ 7th کلاس میں تھے یا اس سے پہلے بھی کوئی سوال جب آپ اس کا جواب دیتے تھے یا حل کرتے تھے تو آپ بقول شاعر لکھ کر کوئی شعر ضرور وہاں درج کر دیا کرتے تھے. اور ایک بار آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے آپ کو بلایا اور آپ سے پوچھا کہ بھئی یہ جو بقول شاعر تم درج کر دیا کرتے ہو شعر, تو یہ کس کے شعر ہوتے ہیں؟ تو پھر آپ نے اقرار کیا کہ وہ آپ کے شعر ہوتے ہیں. تو یہ بہت چھوٹی عمر سے گویا وہ موضوعیت آپ کے مزاج میں. جی 7th کلاس میں, یس آپ نے بہت, یہ پورا کا پورا وہ ماحول میرے سامنے آتا ہے. میں اس کے پہلے ایک جملہ عرض کروں کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا قطعاً نہیں تھا کہ جہاں میں ایجوکیشن کا لفظ ہی لے کے چلتا, حاصل کرتا. یہ اللہ کا بڑا کرم تھا. جب اس سکول میں جب گیا, جب میں نے بتایا نا پرائمری کا مجھے یاد نہیں آتا, لیکن ملت ہائی سکول ملتان میں جب میں گیا تو وہاں کا مزاج, وہاں کی تعلیم, وہاں کی تہذیب, وہاں سکھانا, وہاں کا یعنی صباحی خطاب ہوتا تھا, کیا کمال کی بات ہوتی تھی. ہمیں یہ جو تیمارداری کا طریقہ کار ہے, یہ 6ٹھی کلاس سے ایک ہماری کاپی ہوتی تھی جس میں وہ ہمیں
ایک ہفتے کے بعد ہم وہ دکھاتے تھے کہ میں نے کس کی تیمارداری کی، کس کی عیادت کی، کس کو جا کے پوچھا. تو یہ 6ٹھی کلاس 7ویں کلاس میں تصور نہیں تھا، لیکن ملت ہائی اسکول ملتان میں یہ ایک پیمانہ موجود تھا جو انہوں نے ہماری ذہنوں کی پرداخت کی، اور میں سمجھتا ہوں یقین کریں. تو یہ اپنے ملت ہائی اسکول سید اقبال شاہ صاحب کے ہیڈ ماسٹر صاحب کی بات کی. واقعتاً یہ ہے کہ میرے پیپر جو میں سالانہ امتحان میں یا دوسرے امتحانات میں حل کیا کرتا تھا، وہ میرے پیپر اٹھا کے دوسری کلاسوں میں مجھ سے سینئر کلاسوں کو دکھایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے. اب میں تو ایسے ماحول میں تھا جہاں کوئی فلسفیانہ یا سوچیں اس طرح کی قطعاً نہ کتابیں ہوتی تھیں ہمارے پاس. ایک قدرت کی طرف سے اللہ کی دین تھی جو میں ایسا کمپیٹیٹر بنا یا کمپٹیشن میں آ گیا. تو یہ میں واقعی بقول شاعر، وہ اسلامیات کا ٹاپک ہو، وہ جغرافیہ کا ٹاپک ہو، وہ تاریخ کا ٹاپک ہو، وہ کسی شخصیت کا ہو، وہ سوشیالوجی کا ہو، میں اس پہ اپنا ایک شعر کر کے دے دیتا تھا اور مجھے بہت نمبر مل جاتے تھے. نمبر میرے مل جاتے تھے 97 98 99 تک میں نے کیا. تو میرے ٹیچر ایک سید اسماعیل رشدی صاحب، وہ کہتے تھے یار کچھ پیپر تو کاٹنا ہے نا ہم نے، کچھ تو کم کرنے ہیں، لہذا 100 میں سے 100 کم کرنا بنتا نہیں. الحمدللہ یہ ساری دین تھی اس ایک ماحول کی جو آج کہیں نظر نہیں آتا. آنا چاہیے نظر یہ ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر سکول میں نظر آنا چاہیے. پرائمری سکول میں خاص طور پہ ایک جنونی کیفیت ہونی چاہیے. تو وہ میں اس طرح کرتا تھا. ہمارے سید اقبال شاہ صاحب نے بلایا اور یوں اینک کے اوپر سے قہر آلود کہوں لفظ، مطلب یہ لفظ تو مناسب نہیں، وہ ان کی محبت تھی، محبت آلود انہوں نے نگاہیں جو ڈالی. تو میں گھبرا گیا اور میں سٹ پٹا گیا. تو انہوں نے ایسے کیا، مجھے بلایا، کہنے لگے کہ یہ میرا پیپر لے کے کھڑے تھے سامنے. ہمارے مرتضیٰ شاہ صاحب سیکنڈ ہیڈ ماسٹر تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تاج صاحب ہمارے وہاں تشریف رکھتے تھے سٹاف روم میں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ شعر کس کے ہیں؟ میں نے ڈرتے ہوئے عرض کیا کہ سر یہ میرے ہیں. انہوں نے اس کے بعد مجھے بڑی گرم جوشی کے ساتھ سینے سے لگایا. وہ میرا سر سے سب سے بڑا مستند سرٹیفکیٹ تھا جو مجھے ملتا رہا بعد ازاں بھی. اچھا جناب، ایک جانب تاریخ کھڑی ہے لفظوں کے انبار لیے، لیکن آپ کا سیدھا سچا آخری خطبہ ایک طرف، یہ آپ کی بڑی معروف نعت ہے. تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ اس نعت سے ابتدا کیجیے اپنی شاعری سنانے کی؟ کہ وافی چینل پہ آج میں اس نعت کو ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک یعنی جذب کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ نعت استاد حامد علی خان نے پی ٹی وی ورڈ کے لیے بھی ریکارڈ کرائی ہوئی ہے. واہ واہ، وہ چلتی رہی ہے. اب پی ٹی وی ورڈ کا انگلش میں بدل گیا وہ. جی ہاں جی ہاں. سارا عالم ایک طرف ہے، آپ کا رتبہ ایک طرف. سبحان اللہ. سارا عالم ایک طرف ہے، آپ کا رتبہ ایک طرف. اونچے ایواں ایک طرف ہیں، گنبد خضرا ایک طرف. اونچے ایواں ایک طرف ہیں، گنبد خضرا ایک طرف. اونچے ایواں ایک طرف ہیں، گنبد خضرا ایک طرف. قطرہ قطرہ دنیا بھر کے پانی رزق اٹھاتے ہیں. قطرہ قطرہ دنیا بھر کے پانی رزق اٹھاتے ہیں. 7 سمندر ایک طرف ہیں، نور کا دریا ایک طرف. قطرہ قطرہ دنیا بھر کے پانی رزق اٹھاتے ہیں. 7 سمندر ایک طرف ہیں، نور کا دریا ایک طرف. ایک جانب تاریخ کھڑی ہے لفظوں کے انبار لیے، لیکن آپ کا سیدھا سچا آخری خطبہ ایک طرف. ایک طرف ہے مانگنے والے ہاتھوں کا انبوہ کثیر، اور بقدر ظرف ان سب کو دینے والا ایک طرف. عابد اپنا مرکز و محور مکہ اور مدینہ ہے، رہنے دے یہ شور مچاتی کھوکھلی دنیا ایک طرف. کیا کہنے، کیا کہنے. بڑی خوبصورت نعت ہے آپ کی، بڑی خوبصورت اور بڑی جذب میں ڈوبی ہوئی
نعت ہے یہ، اس کا لفظ لفظ بتا رہا ہے۔ اچھا محترم غلام احمد قاصر کا ایک شعر ہے قائد اعظم کے بارے میں کہ میں نے پوچھا تھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، ایک بچہ تیری تصویر اٹھا لایا تھا۔ یہ قائد اعظم کے بارے میں انہوں نے یہ شعر کہا تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم سے جو آپ کی وابستگی ہے وہ بڑی والہانہ ہے، اور اتنی ہے کہ اس جیسی کم سے کم میرے علم میں نہیں آئی۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ دلچسپی اور یہ ربط ڈیولپ کیسے ہوا، کن بنیادوں پہ ہوا، کس عمر سے ہوا، کہ پھر وہ آپ کے ایک کشمیر آپ کا ایک یوں سمجھیے کہ ایک موضوع ہے جس پر آپ نے بہت کلام کیا ہے، اور ایک قائد اعظم ہے جن سے آپ کے خصوصی ربط کا اظہار ہوتا ہے آپ کے کلام سے۔ تو یہ جو ربط قائد اعظم سے ہوا اس کے بارے میں فرمائیے کہ یہ کس عمر میں اور کس وجہ سے یہ ڈیولپ؟ بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ میرا یہ وہ ٹرن ہے جو مجھے وہی 7ویں 8ویں کلاس سے ہوا تھا۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹرن کیسے آیا تھا۔ میں علامہ اقبال یا قائد اعظم یا سر سید احمد خان یا ہمارے جو علمی اور فکری اکابرین تھے، ان کی جب میں کتاب پڑھتا ہوتا تھا تو میں کتاب کو سینے کے اوپر رکھ کے آنکھیں بند کر کے کسی ٹرانس میں چلا جاتا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر میرے پاس پاکستانیات، میرے پاس اقبالیات، اور میرے پاس قائد اعظم، اور میرے پاس کشمیریات کا جو موضوع آیا ہے، شاید یہ وہی وجود میں کھلی ہوئی کتاب کو سینے سے چمٹا کے رکھتا تھا، وہ کہیں سے پھلتا پھلتا پھولتا وہ ایک آیا۔ اور آپ نے غلام محمد قاصر کا جو میرے تو جب ڈاکٹر رؤوف میر مرحوم نے میری کشمیر کی کتاب پر اپنے مضمون میں یہ شعر کوٹ کیا تھا تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میری ساری کتاب ایک طرف ہے۔ قائد اعظم پر میں نے پوچھا تھا کہ اخلاص کسے کہتے ہیں، ایک بچہ تیری تصویر اٹھا لایا تھا۔ میں نے کہا یہ شعر بہت بڑا ہے، اور کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ یہ وہ غلام محمد قاصر ہے جس کا جب یہ شعر آیا تھا تو ایک تہلکہ مچا ہوا تھا پاک ٹی ہاؤس لاہور میں جب یہ شعر آیا تھا۔ تو جب شعر بڑا آتا ہے، بڑی فکر آتی ہے، ایک تازہ کاری آتی ہے، تو وہ اپنے ملک کے اور اپنے سبب کے علاقوں سے اور دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تو بڑی فکر ایسے ہی ٹریول کرتی ہے۔ اچھا جناب، پاک ٹی ہاؤس کا آپ نے نام لیا، آپ جب ملتان سے چلے تو مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں والی کیفیت آپ کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اسلام آباد آنے سے پہلے ایک مقام آپ کی جو نگاہ میں جچا اور وہ لاہور تھا، لاہور، اور وہاں آپ رکے اور بڑے دن آپ نے قیام کیا وہاں۔ تو کچھ لاہور کا احوال سنائیے۔ لاہور میں اپنے دفتر سے نکلتا تھا، پیدل فاصلہ تھا فنون کے دفتر تک۔ اچھا، بس فنون کا دفتر میری بہت بڑی درسگاہ ہے، جہاں خالد احمد ہوتے تھے، جہاں اختر حسین جعفری مرحوم جب وہ اس شہر میں نہیں تھے، گوجرانوالہ میں تھے، تو وہ جمعرات کے جمعرات آتے تھے، اگلی 2 چھٹیاں ہوتی تھیں۔ تو میں وہاں کا ضیاء صاحب ہیں ہمارے، فوت ہو گئے ہیں، افسانہ نگار تھے، وہاں میں نے کیا کچھ تربیت حاصل کی، کتنی بڑی شخصیات سے ہم نے حاصل کیا۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہاں نوجوان آتے تھے دوسرے شہروں سے اپنے مصبدے لے کر، نعتیہ مصبدہ ایک دفعہ لے کے آیا اور یوں ٹیبل پہ رکھا، ندیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے، احمد ندیم قاسمی صاحب، تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرا نعتوں کا مجموعہ ہے، میں چھپانا چاہتا ہوں، تو آپ اس پہ کچھ اپنی رائے دیں۔ تو آپ نے فرمایا جس شہر میں آئے ہو وہاں اپنا نعت کے جو ہمارے مشہور حفیظ طائب صاحب، اس نے کہا حفیظ طائب صاحب کے شہر میں آ کے احمد ندیم قاسمی سے رائے مانگ رہے ہو؟ بھائی جاؤ حفیظ طائب صاحب کے پاس اور ان سے رائے لو۔ تو وہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے احمد ندیم قاسمی صاحب کے دفتر سے کہ جب پی ٹی وی والوں کا آیا، ایک لوگ آئے 2 پروڈیوسر، اور وہ انہوں نے کہا جی آپ کو مشاعرے کے لیے، انہوں نے کہا کیوں مشاعرے کے لیے بلا رہے ہو، فلاں یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا
کھل کے وہ بولتا تھا اور تنقید کرتا تھا، کسی سے نہیں ڈرتا تھا، اور انسانیت کی، انسان عظیم ہے خدایا، احمد ندیم قاسمی۔ تو احمد ندیم قاسمی صاحب، خالد احمد صاحب میرے استاد محترم ہیں، ان سے بہت سیکھا۔ اتنی گفتگویں ہوتی تھیں، انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ انگلی پکڑ کر ایک طرف چلا دیتے، کہتے چل جاؤ۔ اچھا، پاک ٹی ہاؤس کی چائے پینے کا بھی اتفاق ہوا؟ بہت زیادہ، بہت بار۔ اچھا، وہ پیر جو ان کا تھا ملازم، جی، آخر میں امجد طفیل اور ڈاکٹر ضیاء الحسن آج کل ہیں، اچھا، یہ ہم بیٹھے ہوتے تھے اور وہ بتی بند کرتا تھا، آن کرتا تھا، آف کرتا تھا، آن کرتا تھا، انڈیکیشن تھی کہ ہم خدا کے لیے نکلو اور میں بھی کوئی ریسٹ کروں۔ تو ہم نے وہاں، یعنی میرا وہ اس ایڈریس پہ میری ڈاک بھی آتی تھی۔ اچھا، پاک ٹی ہاؤس، مطلب اس قدر گویا آپ کا وہاں؟ جی، وہاں میری ڈاک وہاں آتی تھی اکثر۔ واہ واہ واہ، گویا ڈیرا آپ کا وہی تھا؟ جی بالکل۔ اور چائنیز لنچ ہوم جو وہ اسے تھوڑے سے فاصلے پر تھا، وہ مین مال روڈ پر، مین مال روڈ پر، لیکن وہ بیسمنٹ میں تھا، بیسمنٹ میں۔ وہاں جو شروع میں حلقہ ارباب ذوق کے اجلاس وہیں ہوئے؟ نہیں، حلقہ ارباب ذوق کے ہمیشہ پاک ٹی ہاؤس۔ اچھا، فکری طور پر، نظریاتی طور پر حلقہ ادب اور حلقہ ارباب ذوق مختلف رائے تھے، اختلاف تھا ان میں، لیکن وہ جو علمی اشتراک تھا اور علمی قدر مشترک تھی، وہ باہم تھی، ایک دوسرے کا احترام بہت کرتے تھے۔ تو ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب تھے وہاں، اور ان سے ہم نے بہت، اور جعفری صاحب، اور اپنا میں کہتا ہوں بڑے لوگ، اس میں اتنی شخصیات پاک چائنیز لنچ ہوم میں آتی تھیں کہ میں ایک عطاء الحق قاسمی صاحب، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ ان دنوں بڑے اس میں تھے، اور وہ بھٹی، دلدار پرویز بھٹی، مظفر وارثی، چائنیز لنچ ہوم میں آتے تھے۔ پھر ادھر بھی جو، اب مجھے نام نہیں یاد آ رہے، پاک ٹی ہاؤس میں بھی جاتے ہوں گے یہ لوگ سب؟ پاک ٹی ہاؤس میں بھی جاتے تھے، ہاں، وہاں بھی اکٹھے ہوتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا تھا کہ حلقہ ارباب ذوق کے جب 3 حصے بنے، تو ایک حصہ چائنیز لنچ ہوم کی بیسمنٹ میں ہی کرتا تھا کام اپنا، یعنی ان سے اختلاف تھا نا پاک ٹی ہاؤس کے حلقے سے، تو انہوں نے اس وینیو کو بھی چھوڑ دیا، انہوں نے اس وینیو کو جا کے لیا، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں ادیب وہ بالکل ایسے آمنے سامنے تقریباً تھوڑے سے فاصلے پر تھے۔ تو علم و ادب کا ایک ماحول، علم و ادب کا ایک یعنی وفور کے ساتھ ایک ماحول جو ہوتا تھا نا، اس نے لوگوں کو بہت کچھ دیا، وہ ایک دوسرے پر آوازیں بھی کستے تھے، تو اس میں بھی ایک بڑی بات ہوتی تھی، مزہ آتا تھا۔ اچھا، تنقید کے حوالے سے میں آپ سے کچھ جاننا چاہوں گا کہ ایک آپ کی تنقید کی کتاب بھی ہے، اختلاف رائے کے نام سے، غالباً ایسا ہی ہے؟ جی۔ تو تنقید جو عموماً ہوتی ہے آج کل، تو خیر اس کی سطح خاصی نیچی اس لیے آ گئی ہے کہ وہ گروپ بندی کے بنیاد پر عام طور پہ دیکھا گیا۔ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، ایسا کہیں نہیں بھی ہوتا ہوگا، لیکن بالعموم یہ ہے کہ گروپ اگر اپنا ہے تو اس گروپ کا جو فرد ہے اس کی تعریف کرنی ہے، اور گروپ اگر کوئی اور ہے تو اس کی تعریف نہیں کرنی ہے۔ آج کل تو کچھ تنقید اسی نوعیت کی دکھائی دیتی ہے۔ تو پاک ٹی ہاؤس کا ایک 2 حضرات وہاں، سراج منیر اور سبحان اللہ جی، احمد جاوید صاحب، جی، ابھی یہ خود اب جو اقبال کا جو ایوان اقبال کے وہ ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے ہیں، تو یہ بھی بڑے اچھے شاعر تھے اور بہت پڑھے لکھے لوگ، گفتگو کیا کمال کی گفتگو بڑی کمال کی فرماتے تھے، موتی روتے۔ جی ہاں، تو ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا، ایک کتاب میں آیا ہے کہ ان کے ایک دوست کراچی کے رفیق مشتاق ان کا نام ہے، یا کچھ اسی طرح کا ایک شاید لفظ میں بھول رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ یہ ایک ایکٹیویٹی کرتے تھے تنقید کے حوالے سے، کہ گئے اور کسی نے اگر کوئی چیز پیش کی ہے تنقید کے لیے، تو اس چیز پر اس طرح وہ تنقید کرتے تھے، اتنے نقائص نکالتے تھے کہ جس کی وہ تخلیق ہے وہ تقریباً آمادہ خودکشی ہو جاتا تھا، اس حد تک اس میں وہ رونے کو آ جاتا، رونے کو آ جاتا۔
اس کے بعد لیکن کہہ کے اسی جو تخلیق پارہ ہے اتنا بلند اس کو کر دیتے تھے کہ وہ پھر ظاہر ہے وہ تو خیر جو خوش ہوتا ہوگا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن تنقید کا معیار اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی ہو تو ایک ہی چیز کو بدترین بھی ثابت کر سکتا ہے اور بہترین بھی ثابت کر سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بات؟ اس چیز کا نام بھی کہیں اگر، بات بنیادی طور پر تنقید میں یہ ہے، تنقید نگار کے لیے جی کہ وہ اتنا زیادہ صاحب مطالعہ ہو، اتنا اس کے پاس علم ہو، صاحب علم ہو کہ وہ دونوں طرف سے پوری کر سکتا ہے۔ اچھا سراج منیر کے بارے میں مشہور تھا، ہم نے سراج منیر صاحب کی شروع کے دنوں میں ان سے گفتگو ان کی بیٹھکوں میں بیٹھے ہیں، ان سے سیکھا ہے، اور مال روڈ پہ 2 گھنٹے ان کے ساتھ ہم چلتے رہے ہیں، میں اور امجد طفیل، ڈاکٹر امجد طفیل۔ تو ہم بہت جونیئر تھے، ان کی باتیں سنتے تھے۔ وہ یہ جو آذربائیجان ہے آج، رشین کی سٹیٹس ہیں، یہ ان دنوں بات کرتے تھے، آپ یقین کریں ہمارے ادھر سے اوپر سے گزر جاتا، اس کے پاس علم تھا۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ بھائی جس چیز کی تنقید اس بندے نے کی ہے نا، اس کو الٹ بھی وہی کر سکتا ہے اور کسی کے ہمت نہیں ہے، علم نہیں ہوتا تھا، پوری بات ہے۔ اب دیکھیں نا ڈاکٹر وزیر آغا ہیں، ڈاکٹر دوسرے ہیں بڑے بڑے، اور ڈاکٹر محمد علی صدیقی کراچی کے، میں کہتا ہوں ایک جہان ہے نقادوں کا، ان کو خود شکوہ ہوتا تھا۔